امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کا اعلان۔ ایرانی اپوزیشن سے رابطوں اور انٹرنیٹ بحالی پر ایلون مسک سے بات چیت کا عندیہ۔ ٹرمپ کے مطابق ایران نے جوہری معاہدے پر رابطہ کیا۔ مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی سائبر آپریشنز اور نئی پابندیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کا امریکی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا انتباہ۔ ایران میں 14 روزہ احتجاج کے دوران ہلاکتوں پر متضاد دعوے سامنے آئے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، ایران نے خبردار کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ہمارے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بدامنی اور مظاہروں کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی بھی ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کے لیے ٹرمپ سے وقت مانگ لیا، برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ۔ رپورٹ میں امریکی فوج نے ٹرمپ کو بتایا کہ ایران پر حملے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ ایران کے ممکنہ رد عمل پر دفاعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکہ ایران کی فوجی اور غیر فوجی تنصیبات پر حملے کرے گا۔ اس موقع کا اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اسرائیل کے پاس بھی ٹارگٹس کی اپنی فہرست موجود ہے۔ اسرائیل اپنی فضائیہ کے ذریعے ایران کے میزائل نظام کو ہدف بنائے گا۔ ایران بھی رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل پر میزائل حملہ کر سکتا ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، اسکردو میں پارہ -14 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ مالم جبہ کالام میں تاحد نگاہ برف ہی برف، لہ -13، آستور -11، زیارت اور کلات -7، کوئٹہ -3 رہا۔ میدانی علاقوں پر بھی سردی کا راج۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت نقطہ انجماد کو چھو گیا۔ فیصل آباد 7، لاہور 8 اور پشاور کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں 16 جنوری تک شدید سردی کا الرٹ۔ دھند میں کمی آنے لگی، دھند میں گم راستے واضح ہونے لگے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کھل گئی۔ موٹر وے M3 پر بھی ٹریفک بحال۔ M5 رحیم یار خان سے روہڑی حد نگاہ میں بہتری کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ M4 گوجرا سے عبدالحکیم بھی کھل گئی، تاہم M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے تاحال بند ہے۔ اسلام آباد کے علاقے G7 آپارہ میں گیس لیکیج دھماکے میں جاں بحق ہونے والے دلہا دلہن، دلہا کی والدہ سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد H8 قبرستان میں سپرد خاک۔ واقعے میں مجموعی طور پر 8 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے، جن میں سے 9 کو ڈسچارج کر دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق زوردار دھماکے سے 4 گھر تباہ ہوئے اور شادی کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ 2 سگے بھائیوں وسیم اور نعیم کی آخری رسومات آج 1 بجے ادا کی جائیں گی۔ لاہور اور فیصل آباد میں گیس لیکیج کے باعث آگ لگنے کے 2 واقعات۔ لاہور کے علاقے فیروز پور روڈ اور اٹاری دربار کے قریب گیس لیکیج سے دھماکہ، 6 افراد جھلس گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا۔ پاکستان کو خطے میں IT کا مرکز بنانے کے لیے کوشاں ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ کہا نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی IT کی تعلیم و تربیت فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ IT شعبے میں انٹرپرینیورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ رواں برس بھی اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحیم اشرفی کی تعزیت کے لیے جامعہ اشرفیہ گئے، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ جدہ میں پاک بنگلہ دیش بیٹھک، نائب وزیر اعظم کی اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی ملاقات۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے رابطوں پر گفتگو۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ میں تجارت اور تعلیم کے فروغ پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ یالچن رفیوف سے ملاقات، تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔
9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर वाक़यात की वीडियोज़ पर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल आफरीदी की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। वज़ीर आला केपी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक। वीडियोज़ में कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की भी तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। विफाक आइनी अदालत विफाकी शरई अदालती इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान ने दीगर जजिस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी आइनी अदालत के 3 बेंचेस ने विफाकी शरई अदालती इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजिस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की मुस्तकिली पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजिस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जजिस में जस्टिस सयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल शामिल। तीसरे इजलास में विफाकी आइनी अदालत में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गई हैं। 3 बड़ी शाखों को काटा गया। वो शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। वकील PAH ने कहा कि यह रूटीन की कार्रवाई थी। इस दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकता था। जस्टिस शाहिद करीम से इस्तफसार किया, दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसात हुए। वकील PHA ने कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में भारतीय खातून सरबजीत कौर के खिलाफ